اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عہد جدید میں یہودیوں کے بہت سارے فرقے تھے، جن میں سب سے پہلا تھا فریسی۔ یہ فریسی کون تھے؟ یہ جو فریسی لوگ تھے، یہ فرقہ غالباً اسینیوں کی طرح انتیاکس افنی کے خلاف بغاوت میں مکابیوں کی حمایت کرنے والوں میں سے نکلا۔ وہ شریعت کی 5 کتابوں کا مطالعہ کرتے اور شریعت پر مبنی اضافی تعلیمات کو محفوظ رکھتے اور تراویج دیتے تھے تاکہ وہ بائبل مقدس کی شریعت کا اطلاق اور اسرائیل کے لوگوں کی بدلتی ہوئی صورتحال کو پر کر سکیں۔ اس زمانے کے دیگر فرقوں کی طرح وہ خود کو اسرائیل کے ساتھ خدا کے باندھے گئے عہد کے فرمانبردار سمجھتے تھے۔ لفظ فریسی کا لغوی مطلب ہے الگ کیے گئے۔ یہ واضح ہے کہ نئے عہد نامے کے زمانے میں فریسی لوگ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے اور اناجیل یسوع اور ان کے درمیان ناخوشگوار تعلق کی تصویر کشی بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد صدوقی، یہ یہودیوں کا چھوٹا سا ایک فرقہ تھا جو بنیادی طور پر کاہنوں اور یہودی صدر عدالت کے اراکین پر مشتمل تھا۔ اعمال 4 باب 1 سے 5 اور 17۔ ہر قسم کی تبدیلی کو ناپسند کر یہ ہر قسم کی تبدیلی کو ناپسند کرتے تھے اور ہر ایک چیز کو ویسے ہی برقرار رکھنے کی ان کی خواہش کی وجہ سے اکثر فریسی لوگوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ لفظ صدوقی کا مطلب ہے صدوق کا وارث۔ صدوق داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ کا قائم بھی تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ موسیٰ کی شریعت اعلیٰ ترین اختیار رکھتی ہے اور کسی قسم کی زبانی شریعت یا روایات کلام مقدس کے برابر درجہ نہیں رکھتی۔ فریسیوں کے برعکس وہ قیامت اور فرشتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ صدوقی فرقے کے لوگ حکمران تقوی یعنی رومیوں کے ساتھ ان لوگوں کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اسینی، ایک یہودی فرقہ جس کے اراکین راہبانہ زندگی گزارتے تھے، بعض دفعہ الگ تھلگ جگہوں پر رہتے ہوئے، جیسا کہ کمران کے مقام پر یہ وہ مقام تھا جہاں پر بحر مردار کے تمہارے دریافت ہوئے تھے۔ ان کے نام کا مطلب ہے پرہیزگار۔ اسینی کا مطلب ہے پرہیزگار۔ اگر بحر مردار کے تمہاروں میں تو ماروں میں سے کچھ تمہار اسینی لوگوں کا کام تھا، تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسینی لوگ اچھائی اور برائی کے درمیان حتمی جنگ پر یقین رکھتے تھے اور وہ کلام مقدس کے مطالعے اور تشریح کرنے اور فرشتوں کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کرنے کے لیے خود کو وقف کرتے تھے۔ پھر ایک سیاسی گروہ تھا ہیرودی۔ یہ یہودیوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو رومیوں کے ماتحت رہنے پر رضامند تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہیرودیس اور اس کے جانشین اور اسرائیل کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی آخری امید تھے۔ انہوں نے یسوع کی موت کی سازش میں ان کی مدد بھی کی تھی۔ اس کے بعد زیولوتس، یہ مضبوط قوم پرست یہودیوں کا فرقہ تھا جن کا نعرہ یہوہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں تھا۔ وہ فریسیوں کی طرح کسی بھی غیر یہودی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس کے بعد گلیلی، یہودیوں کا ایک ایسا فرقہ جو ایمان رکھتے تھے کہ اسرائیل پر غیر قوم کی حکمرانی کلام مقدس کے خلاف ہے، اور یوں وہ غیر قوم حکمرانوں کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ چونکہ وہ زیلتس گروہ کی طرح کی سوچ رکھتے تھے، اس لیے گلیلیوں کا گروہ بالآخر زیلتس گروہ میں ضم ہو گیا۔ سماجی گروہ، فقیہ، یہ ایسے یہودی مرد تھے جو شریعت کی نقلیں تیار کرتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے اور ان کی تشریح کرتے تھے۔ بہت ساری فقیہ فریسیوں کے فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی طرح زبانی روایات کو اختیار کرتے تھے۔ شریعت کے استادوں کے طور پر یہودی معاشرے میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ قاضی اور وکیل کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ اس کے بعد نظیری، یہ ایسے یہودی تھے جو مخصوص وقت پر یا پوری زندگی کے لیے مخصوص ہونے کی قسم کھاتے تھے۔ ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے بال نہیں کٹواتے تھے۔ یہ لوگ خود کو اپنی روزمرہ زندگی سے الگ رکھتے تھے تاکہ خدا کے قریب ہو سکیں۔ نو مرید، یہ نو مرید کون تھے؟ نو مرید یہ غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگوں کا ایک گروہ تھا جس نے اب یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ ختنہ کروانے سے ایک شخص کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ابراہم کے خاندان سے جڑ گیا ہے اور اب اسے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا۔ آخری طبقہ عوامی یہودی، یہ ایسے یہودی تھے جو رومی حکومت کے لیے محصول اکٹھا کرتے تھے۔ حکومت میں کام کرنے کی ان کی رضامندی کے باعث ان کو اسرائیل کے نافرمان سمجھا جاتا تھا۔ آمین۔